بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہے زمزم کی اصل سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے لک و دک صحرا میں پیاس سے بے چین ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو چاروں طرف منڈیر باندھ کر گھیر دیا اور وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعد مٹی سے وہ اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ کسی کو معلوم نہ رہی۔ چاہے زمزم کا صرف تذکرہ ہی لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب حضرت عبدالمطلب کے ہاتھ میں سقایت الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہے زمزم کا پتہ و مقام تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت دنوں تک عبدالمطلب اور ان کا بڑا بیٹا حارث چاہے زمزم کی تلاش میں سرگرم رہے، مگر چاہے زمزم کا پتہ نہ چلا۔ قریش میں سے کسی نے اس کام میں ان کی مدد نہ کی، بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز عبدالمطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانے ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار و معاون ان کا نہ تھا، تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور خدا تعالیٰ نے عبدالمطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبدالمطلب کا سکہ بیٹھ گیا تھا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبدالمطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل کے سامنے قرآن اندازی کی۔ اتفاق کی بات، قرہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو عبدالمطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبدالمطلب چونکہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتے تھے، لہٰذا عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربانگاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں، بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبدالمطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبدالمطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی رد و قد کے بعد اس معاملے میں سجاع نامی کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہیں، پس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرہ ڈالو۔ اگر قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو 10 اونٹوں کو ذبح کرو، اور قرہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقام بل رکھو اور پھر قرہ ڈالو۔ اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ قرہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرہ آیا۔ عبدالمطلب نے اپنی تسکین خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ عبدالمطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔